الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا والقاسم محمد ولعنۃ اللہ علی اعداء اجمعین من موجنا هذا الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب مبین وهو اصدق الصادقین انا و علی نور واحد ہمارے سروات رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی ہے کہ میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ پروردگار نے 1,23,999 جو پیغمبر خلق کیے ان کے اوپر سب سے بڑے باعظمت جو پیغمبر تھے وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پروردگار نے ان کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ سارے پیغمبروں کا جس کو کہتے ہیں کہ جتنے بھی پیغمبر گزرے ان سب کا باس، جتنے 1,23,999 پیغمبر۔ اب پروردگار نے جب کہا کہ ہم نے ایک ہی نور کے دو ٹکڑے کیے ہیں تو دوسرے نور کا جو ٹکڑا ہے اس کو بھی تو کوئی مرتبہ دینا پڑے گا، اور ایسا مرتبہ ہوگا وہ مرتبہ بھی 1,23,999 پیغمبروں سے بھی افضل مرتبہ ہونا چاہیے۔ تو امامت کا پروردگار نے ایک کو نبوت میں آخری ختم النبی بنا کے بھیجا اور دنیا پہ رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اور دوسرے نبی جو نور کو اس کو جو ہے ان کا جانشین بنایا۔ نعرہ صلوات۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ذرا سا صفت دیکھنا ہے کہ جناب رسول خدا میں کیا صفت تھی۔ آپ کے اندر تاریخ میں ملتا ہے کہ 24 صفتیں تھیں۔ جناب رسول خدا کے اندر 24 صفتیں تھیں جو میں ہو سکتا ہوں آنے والی مجلسوں میں دھیرے دھیرے کر کے بتاؤں۔ ایک تو میں بتا سکتا ہوں۔ پہلی تو یہ تھی کہ جناب رسول خدا کی پیشانی پہ ایک نور نکلتا ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ گھر پر جب کچھ کام کرنا ہوتا تھا یا کوئی چیز گر جاتی تھی، جیسے سوئی اگر گر گئی ہے تو ہم لوگ محمد کے آنے کا انتظار کرتے تھے کہ جب وہ گھر میں آئیں گے تو ان کے پیشانی سے جو نور نکل رہا ہے اس نور سے ہم وہ چیز کو اٹھا لیں گے۔ یہ جناب رسول خدا کی پیشانی کا۔ دوسرا یہ ہے کہ جناب رسول خدا جب تبلیغ کے سلسلے میں کسی محلے میں یا کسی بستی میں یا کسی شہر کی طرف جاتے تھے تو یہودی جب ادھر سے گزرتے تھے تو وہ لوگ آپس میں کلام کرتے تھے کہ شاید یہاں پر سے محمد گزرے ہیں۔ تو دوسرا پوچھتا تھا کیسے معلوم؟ اس نے کہا کہ جو یہ خوشبو یہاں پر مہک رہی ہے وہ صرف انہی کے پاس سے نکلتی ہے۔ گویا کہ جناب رسول خدا جس راستے سے گزرتے تھے اس راستے سے خوشبو مہکتی تھی ان کے جسم سے، جس میں اثر سے خوشبو نکلتی تھی۔ تیسرا جناب رسول خدا جب گزرتے تھے کسی راستے تھے تو آسمان پہ پروردگار کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ میرے محمد، میرے حبیب، میرے رحمت للعالمین کے جسم کا کوئی عکس بھی زمین پر پڑے، کہ عکس پڑے اور کوئی آدمی کا اس پہ پیر پڑ جائے معاذ اللہ، تو پروردگار کو وہ بھی گوارا نہیں تھا۔ تو ایک ابر کا سایہ جناب رسول خدا کے سر کے اوپر سایہ فگن رہتا تھا کہ جہاں جہاں جناب رسول خدا گزرتے تھے تو دھوپ ان کے سر کے اوپر نہیں آتی تھی، جس کی وجہ سے ان کا جسم کا عکس جو ہے زمین پر نہیں بنتا تھا۔ نعرہ صلوات۔
علیہ وسلم جو ہے تاریخ میں ملتا ہے کہ جب چلتے تھے یا کسی پہاڑی پر سے اتر رہے ہوتے تھے تو دور سے دیکھنے والوں کو ایسا معلوم ہوتا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جتنے یہ پیڑ یہ درخت ہیں وہ جناب رسول خدا کے پیروں میں سجدہ کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے جو عید مبائلہ ہوا ہے، عید مبائلہ میں جو نصرانی جو تھے، جو عیسائی لوگ تھے، ان لوگوں نے دور سے جب دیکھا ان پنجتن کو آتے ہوئے تو ایک دم سے پلٹ گئے، فوراً آپس میں کلام کیا کہ ہم ان سے جو ہے مبائلہ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں وہاں پر یہ کرنا تھا کہ جب آگے پہنچتے تو جھوٹوں پر لعنت بھیجی جاتی، جھوٹوں پر لعنت بھیجنا تھا کہ بھائی تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے، ایک جگہ پہ بیٹھیں گے اور اس کے بعد جو ہے جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیجیں گے، اور جو لعنت ہوئے گی جو جھوٹا ہوگا اس کے اوپر پڑ جائے گی۔ اسی بات کو کرنے کے لیے عید مبائلہ صبح کی نماز کے بعد جناب رسول خدا اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل بیت کو لے کے نکلے تو دور سے نصرانیوں نے جب دیکھا کہ ایسا نور کہ وہ آپس میں کلام کر رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ اشارہ کر دیں تو پہاڑ درخت اپنے جو ہے راستہ چھوڑ دیں، اپنی جگہ سے آگے بڑھ جائیں، اس طریقے سے ہے۔ فوراً آئے رسول اللہ سے فوراً معافی مانگی کہ بھائی ہم آپ سے جو ہے مبائلہ نہیں کر سکتے، ہم اپنی ہار مانتے ہیں، ہم اپنی ہار مان رہے ہیں اور آپ لوگ جو ہے حق پہ ہیں۔ اور جو ہے اس میں سے ایک جو مین تھا، جو آرک بشپ جو تھا نصرانی، وہ مسلمان بھی ہو گیا تھا۔ نعرہ صلوات۔ اب جناب رسول خدا میں اگر یہ کوالٹیز یہ تھیں اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، تو ان کا جو جانشین ہوگا اس کے پاس بھی تو ہونا چاہیے۔ جب جناب رسول خدا کے پاس ہے کہ جناب مولا کائنات کے زانو پہ جناب رسول خدا لیٹے سو رہے ہیں اور ظہر کا وقت گزر گیا، جب جناب رسول خدا کی آنکھ کھلی، کہا اے علی نماز کا کہاں رسول اللہ، وہ سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے، تو جناب رسول خدا نے جو ہے کہا کہ اے علی اشارہ کریے، تو جناب رسول مولا کائنات نے یوں سورج کو اشارہ کہ وہ سورج پھر واپس آ گیا اور اس کے بعد آپ نے جو ہے نماز جماعت جو قائم کری۔ ایک روایت میں کہ جناب رسول خدا نے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کہ اس کے دو ٹکڑے کر دیے، آج بھی وہ نشان چاند کے اوپر موجود ہے۔ جو سائنس جو ہے ترقی کر رہی ہے تو وہ دیکھ رہی ہے کہ چاند کے بیچ میں ایک لکیر ہے، جیسے ایک راستہ بنا ہوا ہے، اور وہی 1400 برس پہلے جناب رسول خدا نے چاند کے دو ٹکڑے کیے تھے، اشارہ کیا تو انگلی سے تو ایک لکیر بن گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نمائندہ اللہ کا رحمت للعالمین جناب رسول خدا کو پروردگار نے جو نعمتوں سے نوازا ہے، تو وہ جو نعمتیں ہیں وہ آنے والے ان کے جانشین کے پاس بھی آئیں گی۔ اور دوسری بات یہ کہ 1,23,999 پیغمبروں کو پروردگار نے ہر ایک پیغمبر کو ایک صفت کے ساتھ پیدا کیا، ہر پیغمبر کو ایک صفت تھی، جیسے جناب موسیٰ کے ہاتھ میں ایک عصا اللہ نے دیا تھا، تو وہ عصا پڑھتے تھے تو وہ جو ہے اژدہا بن جاتا تھا۔ اسی طریقے سے جناب سلیمان کی انگوٹھی تھی۔ تو لیکن ان سب کے دنیا سے جانے کے بعد وہ معجزے ختم ہو گئے، وہ جتنے معجزے پیغمبروں کو اللہ نے دیے تھے وہ معجزے وہاں پر ختم ہو گئے، سوائے رحمت للعالمین جناب رسول خدا کے کہ پروردگار نے جتنی بھی نعمتیں جتنے بھی معجزے جناب رسول خدا کو دیے تھے، وہ جو ہے جتنے معجزے تھے وہ سب ٹرانسفر ہوئے مولا کائنات کے پاس، اور وہاں سے ہوتے ہوئے امام حسن امام حسین اور آج حضرت امام زمان علیہ السلام کے پاس وہ سارے نبیوں کے تبرکات موجود ہیں۔ جب امام کا ظہور ہوگا تو وہ جناب سلیمان کی وہ جو انگوٹھی جو تھی وہ بھی ان کے پاس امام زمانہ کے پاس ہے، اور وہ ذوالفقار جس سے امام حسین علیہ السلام نے جب میان میں رکھی ہے اس کے پاس اس تلوار کا ذکر نہیں ہے، وہ تلوار پروردگار نے اس کو غائب کر دیا۔ وہ امام زمانہ جب آئیں گے ظہور ہوگا تو وہ تلوار لے کے آئیں گے۔ اور دوسرا جناب عباس علیہ السلام کا وہ علم تھا جو شہادت کے بعد جناب عباس علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ بھیا مولا آقا میرے لاشیں کو جو ہے خیمے میں نہ لے جائیے گا، تو امام حسین علیہ السلام جناب عباس کا وہ علم لے کے چلے تھے جو خیمے میں آئے۔ اشقیہ جناب امام حسین کی شہادت کے بعد جب حملہ کیا تو ان کو وہ علم نہ ملا، وہ خیمے کے اندر وہ علم کہاں ہے، وہ امام زمانہ علیہ السلام کے پاس پہنچ چکا ہے، اور جب امام کا ظہور ہوگا تو اس علم کو لے کے آئیں گے اور کعبے کی چھت کے اوپر نفخ کریں گے۔ نعرہ صلوات۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عزیزان گرامی کہ جو امام ہمارے ہیں وہ ہمارے آئیڈیل ہیں،
انہوں نے جو زندگی ذاتی جو زندگی گزاری ہے بہت نارمل سی زندگی. تو جناب فضہ جب مولا کائنات کے گھر پہ آئی ہیں تو انہوں نے گھر پر آ کے دیکھا کہ جو گھر میں بہت پکے ہو رہے ہیں. یہ آئی تھیں وہاں سے آپ کے افریقہ سے. تو ان کو سونا بنانا آتا تھا. جناب فضہ کو سونا بنانے کی ترکیب معلوم تھی. تو انہوں نے ایک دن کچھ مٹیریل بنایا, اس کے بعد اس کو ایسے کر کے سونا تیار کر دیا. جب مولا کائنات گھر میں داخل ہوئے تو ان کو مولا کو دیا کہ مولا یہ سونا اس کو فروخت کر کے بازار سے کچھ سامان. تو مولا علی نے جب اس سونے کو دیکھا تو کہا اے فضہ اس کو تھوڑا سا اور گرم کرتی اور تو یہ اور نکھر کے آ جاتا. اس کے بعد پیر سے زمین پہ اشارہ کیا اور زمین ایسے کھلی اور سونا دنیا کا سارا خزانہ نکل کے سامنے آ گیا. اے فضہ ہم لوگ اس کی پروردگار کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں. ہمارے لیے دنیا کے عیش و آرام ہم نہیں چاہتے ہیں, ہم کو تو سادگی کی زندگی جینا ہے. اور وہ سونے کا ٹکڑا جو بنایا تو وہ بھی اسی میں ڈال دیا اور وہ خزانہ وہاں سے واپس چلا گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے امام ہیں جو آئیڈیل ہیں دنیا میں وہ زندگی گزار کے کہیں کہ دیکھو غربت میں کیسے زندگی جی جاتی ہے, اللہ پہ بھروسہ رکھو. اماموں نے ہمیشہ غربت کو پسند نہیں کیا لیکن غربت میں زندگی کو ڈھال کے اگر امیری کی زندگی گزارتے تو دنیا میں آج ہر آدمی تو امیر ہے نہیں, لوگ غریب بھی ہیں. تو وہ پھر وہ کہتے کہ مولا ہمارا نمونہ عمل میرے لیے کیا ہے, آپ نے تو یہ جتنی زندگی گزاری امیروں والی گزاری, غریبوں والی کیسے ہوئی؟ ہم تو غریب ہیں, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم اگر محنت نہ کریں تو ہم کو کھانے کو نہ ملے. تو امام نے جو ہے اسی مرے یہودی کے کھیت میں کام کر کے بھی بتایا کہ دیکھو اگر تم محنت کرو گے تو اپنے گھر کو چلا سکتے ہو. نعرہ صلوات. آپ لوگ واقعہ اور بس صاحب, ایک آدمی آیا جناب رسول خدا کے پاس, کہنے لگا یا رسول اللہ بہت پریشان ہوں, گھر پہ بچوں کے فاقے ہو رہے ہیں, کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے, کچھ ہم کو پیسے یا کچھ ایسا انتظام کر دیا. تو جناب رسول خدا نے کہا کہ اچھا. اپنے ایک صحابی کو بلایا اور اپنی جیب سے 2 یا 4 درہم نکال کے اس کو دیے, کہا کہ ایک بصولی خرید کے لاؤ. بصولی, جب وہ بصولی لے کے آیا تو اس انسان کو وہ بصولی دے دی, کہا اس کو لے کے جاؤ وہاں جنگل میں اور لکڑی جو ہے کاٹو اور لے جا کے اس کو فروخت کرو, اس سے تمہارا گھر چلے گا. رسول اللہ کا چاہنے والا تھا, اگر ان کو 2 درہم یا 4 درہم دے دیے جاتے وہ جا کے سامان کھانے کا خریدتا, دوسرے دن بھی پریشان, اب کیا انتظام کریں. جناب رسول خدا نے پرماننٹ اس کی پریشانی کو دور کیا کہ دیکھو تم کو محنت کرنا ہے. اب وہ بصولی لے کے جنگل میں گیا, جا کے اس نے لکڑیاں کاٹی, پھر لے جا کے اسے فروخت کیا, وہاں سے پیسے اس کو ملے, اس نے گھر کا سودا خریدا. تو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ سال کے بعد جناب رسول خدا نے فرمایا کہ وہ شخص جب وہاں پہ پہنچا تو وہ مدینے کا سب سے بڑا تاجر ہو گیا تھا. اتنا دولت اس کے پاس آ گئی تھی صرف وہ وصولی دینے سے. کہنے کا مطلب یہ کہ ہر انسان اپنی کوشش اگر کرے تو وہ ترقی دنیا میں ذرا سے بھی آگے کر سکتے ہیں. نعرہ صلوات. گرامی, ماہ محرم کا تیسرا دن گزر گیا, آج تیسرا دن شروع ہو گیا ہے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا کے کل وارد ہو چکے تھے. 2 محرم کو آپ کا قافلہ پہنچ چکا تھا. دھیرے دھیرے یزیدیوں کے لشکر جو ہے سب سے بڑا جو لشکر لے کے چلا ہے عمر سعد پہنچا تھا, 22,000 لوگوں کو لے کے پہنچا تھا. اتنا بڑا سب سے بڑا لشکر یہ ملعون لے کے پہنچا تھا. حضرت امام حسین علیہ السلام کو صرف شہید کر دیا. ہاں عزیزان گرامی, جناب جو ان کے جناب حر تھے امام حسین کا, بیچ میں انہوں نے راستہ روکا تھا اور امام حسین علیہ السلام اس کو بھیجا گیا تھا, ابن زیاد نے بھیجا تھا کہ حسین کو روکو اور کوفے جانے سے روکو. تو کوفے سے قبل جو ہے امام حسین جہاں پر قیام کیے ہوئے تھے تو وہاں پر یہ جو پہنچا اور اس حالت میں پہنچا تھا کہ اس کے 2000 کے جو سپاہی لشکر تھے میں گھوڑوں کے ساتھ, وہ ان کی زبانیں نکلی تھی, پیاس کے مارے پریشان تھے. تو امام حسین علیہ السلام نے فوراً پانی کا انتظام کروایا ان کے پورے لشکر کے لیے, حر کے اور اس کے جتنے بھی جو ہے گھوڑے تھے, جتنے راہوار تھے, ان سب کا پورا انتظام کیا, کھانے پینے کا انتظام کیا. اس کے بعد اس نے حر نے کہا کہ مولا آپ جو ہے کیا نام ہے کوفے نہ جائیے, ہمارے پاس جو ہے آرڈر آیا ہے کہ آپ کو جو ہے گرفتار کیا جائے یا اگر آپ جنگ کرتے ہیں تو آپ کو قتل کر دیا جائے. تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میں گرفتار تو نہیں ہو سکتا ہوں. تو اس نے کہا آپ کوفے نہ جائیے. تو امام حسین علیہ السلام نے ایک دوسرا عراق کا راستہ جو ہے
کربلا کا راستہ اختیار کر لیا. لیکن اس کو آرڈر پھر ایک خط پہنچا ابن زیاد کا کہ حسین کہاں ہے. تو اس نے لکھ کے بھیجا کہ حسین یہاں سے کوفے نہیں آ رہے. تو پھر ایک خط آیا کہ نہیں حسین کا پیچھا کرو, ان کو گرفتار کرو. پھر یہ حر آگے آگے آیا. تب اس نے آ کے امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کو لجام فرس کو پکڑ لیا. کہنے لگا کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے. تو امام حسین علیہ السلام نے اس کو فرمایا, حر سے کہا کہ اے حر تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے. تو اس نے کہا کہ اے مولا آپ کی ماں کا وہ عظمت ہے آپ کی ماں کا کہ میں ان کا نام بھی نہیں لے سکتا. سوچیے اس کے دل میں کچھ شہزادی جناب فاطمہ زہرا کے لیے اتنی محبت تھی. عزیزان گرامی یہی حور ہے جو اپنے لشکر میں جا کے شامل ہو گیا. ادھر حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ 7 محرم سے پانی بند کر دیا گیا. حسین کے جو ہے لشکر میں پانی 7 محرم کی صبح ایک قطرہ آپ بھی نہیں تھا. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے پیاس کے لیے تڑپتے تھے. ایک بیوی دوسرے خیمے میں جاتی تھی, ہے بیوی تمہارے لیے اگر تھوڑا سا پانی بچا تو دے دو, میرے بچے کو پانی کی بڑی شدت ہو رہی ہے. لیکن پانی ختم ہو چکا تھا. عزیزان گرامی شب عاشور کا وہ دن آیا. خر نے دیکھا کہ حسین کے قیام سے بچوں کی جو ہے التش کی آوازیں آ رہی ہیں, اور رات بھر پریشان رہا کہ ہاں یہ میں نے کیا کر دیا, یہ میں نے نواز رسول کو جو ہے میری وجہ ہے جو حسین یہاں پر اس طریقے سے ہیں. اور وہ صبح ہوئی, اپنے بیٹے کو اس نے پکڑا, اپنے بھائی سے کہا کہاں جا رہے ہو. کہا میں حسین کے پاس جا رہا ہوں, مجھے جہنم میں نہیں, جہنم کی آگ میں نہیں جلنا ہے. عزیزان گرامی یہی حور ہے. اور اس نے ایک ایسا عمل انجام کیا کہ اس نے اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھی اور اپنے ہاتھوں کو اپنے بیٹے سے کہہ کے بندھوایا. اور جس طریقے سے قیدی چلتا اس قیدی سے چلا. ادھر امام حسین اپنے خیمے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. آواز دی ہے بات دیکھو کوئی مہمان آ رہا ہے, اس کے استقبال کے لیے جاؤ. ادھر اس کا بیٹا حر کا چل رہا تھا. اس نے اللہ اکبر کا, جناب حر نے کہا کیا ہوا. کہا جناب عباس ہم لوگ استقبال کرنے کے لیے آ رہے. تھوڑی دور قدم چلے تھے, پھر اس نے کہا اللہ اکبر. جناب حر نے کہا کہ کیا ہوا. کہا کہ جناب علی اکبر اور جناب قاسم بھی ہم لوگ کے استقبال کے لیے آ رہے. اور مولا کے قریب پہنچا اور اپنے آپ کو امام کے پیروں میں گرا دیا. اے مولا میری خطا معاف کر دیے. حسین کہہ رہے کون ہو تم, اوپر تو دکھاؤ, اپنا چہرہ دکھاؤ. کہا نہیں مولا پہلے مجھے معاف کریے, اس گناہگار کی خطاؤں کو معاف کر دیے. حسین نے اس کو اٹھایا. اے حر تیری ماں نے تیرا کیا خوب نام رکھا ہے. تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور تو آخرت میں بھی آزاد ہے. تجھے میں نے بھی معاف کیا, میرے خدا نے بھی معاف کیا. اس کے بعد وہ اس کو ایک دم سے ایک بچہ خیمے سے نکلا. التش کہتا وہ بے ہوش ہو کے گر گیا. ہاں عزیزان گرامی حر نے فوراً حسین سے کہا مولا اس کی وجہ میں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا بھی جنگ پہ جائے. اور بھی امام منع نہیں کرتے اور حر کا بیٹا جنگ پہ جاتا ہے, داد شجاعت دیتا ہے اور زخمی ہو کے گھوڑے سے زمین پر تشریف لاتا ہے. اپنے باپ کو آواز دیتا ہے. باپ جناب حر دوڑتے ہوئے پہنچتے ہیں, اور جب وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ حسین بیٹھے ہوئے ہیں اور حر کے بیٹے کا سر حسین کے زانوں پہ ہے. جناب حر کہتے ہیں مولا یہ کون سا آپ نے. کہا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جوان باپ اپنے بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کے لاشے کے اوپر جاتا ہے. عزیزان گرامی وہی حسین ہیں جو جناب علی اکبر کے جنازے میں پہنچے ہیں. اور جناب علی اکبر جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو حسین لاش اٹھانے کے لیے, جنازے کو اٹھانے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آواز دیتے ہیں اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اور اپنے بھائی کے لال کو جو ہے اپنے بھائی کے جنازے کو اٹھاؤ. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین واسحب الذین ظلموا ای من قلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. بارک کو محمد اس مختصر سی عبادت کو قبول فرمائے. صدقے محمد آل محمد جتنے بھی شیعان حیدر کرار کے ماننے والے دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی سب کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرمائے. پروردگار پرچم اسلام کو تو سربلند فرمائے, ظالم حکومتوں کو نیست و نابود فرمائے. اور دعاؤں میں دعا یہ ہے کہ پروردگار تیری آخری حجت حضرت امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اور ہم لوگ کا شمار ان کے عوام انسان میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ تمام جملہ مومن مومنات کو پڑھ کر رسال کریں.
अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम अब्बास अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वलद तेरे वाबी बोलो मेरा वाबी, अस्सलाम वालेकुम या फातिमा की राय से इंसाई आलमीन, अस्सलाम वालेकुम या अब्बुल फज़ल अब्बास इब्न अमीर अल-मोमिनीन जमीअन शुहदा करबला वसीला ने करबला व रहमतुल्लाह व बरकातहू, अस्सलाम वालेकुम मौला अब्दुल कुर्बान महीना ज़फ़र वल शुक्र, अस्सलाम वालेकुम शमस मुस्कान से नबूवत और मखदूम बरकतूस, अस्सलाम वालेकुम मुदशियत व ज़वार फी यौम जुज़ा, अस्सलाम वालेकुम सुल्तान अल-बलद या अब्दुल हसन अली इब्न मुसी रिज़ा बिस्मिल्लाह खुदा व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम मौलाया साहिब अल-असर व ज़मान अलमान अलमान अलमान, अस्सलाम वालेकुम खलीफत रहमान, अस्सलाम वालेकुम शरीक अल-कुरान, अस्सलाम वालेकुम इमाम सवल जान, अस्सलाम वालेकुम मज़हर अल-ईमान अज्जलल्लाहु ताला फरजक व सल्लल्लाहु ताला मक़सदक व ज़हूर व जल्ला मिन अवानी व अंसारी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप हज़रात से गुजारिश है कि अमीर हसन साहब के मकान पर यहाँ से तशरीफ़ ले चलिए। अल्लाह